بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحج میں جو باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب ما یجوز قتلہ. یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 216 حدیث نمبر ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 274 ہے. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدم: الغدة والعقل والفارة والبروق. ولمسلم: يقتل 5 فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا من كدا من كداء من اثنتي من كداء من اثنتي العليا التي بالبطحاء، جی وخرج من الثنية السفلى. ٹھیک. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه أول كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين يمانيين. وعن عمر بين العمودين اليمانيين. ايوه. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود، ايوه، فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صحیح وأصحابه مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يشملوا ما بين الركنيين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها. أن يرملوا کے بعد وأن يمشوا. أيوة. جی. وأن يمشوا ما بين الركنيين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا يرملوا الأشواط إلا الإبقاء عليهم. ٹھیک ہے. ابقاء عليهم. ابقاء عليهم. بس ہے شیخ؟ بس ہے، کافی ہے. ٹھیک ہے. الابقاء علیہم ہے وہ ضمے کے ساتھ. اچھی بات ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کتاب عمدۃ الاحکام للامام المقدسی، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں اور باب ما یجوز قتلہ، یہ اس عنوان کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث کا نمبر ہے 216، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 274 ہے. حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کہا. یقتلن فی الحرم، حرم کے اندر بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، مارا جائے گا، مارا جا سکتا ہے. الغراب والحدأۃ والعقرب، غراب تو معروف ہے، کوے کو کہتے ہیں. الحدأۃ چیل کو کہتے ہیں. العقرب بچھو. الفأرہ الفأرہ چوہی یا چوہیا کہیں، چوہے کو الفأر کہتے ہیں. الفأرۃ چوہیا. الکلب العقور، یہ کاٹنے والا کتا. یہ صحیح مسلم میں کچھ الفاظ بدل کر ہیں، اس میں ہے یقتل 5 فواسق فی الحل والحرم، حرم میں اور حدود حرم کے باہر یہ دونوں میں قتل کیے جائیں گے. اور یہ ان کو جو فواسق کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ ہیں. کوا یہ تو پھلوں کو بھی بیکار کر دیتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے یہ تکلیف دہ ہے انسانوں کے لیے. پھر یہ چیل تو یہ کپڑے بھی اڑا لے جاتی ہے، کپڑے لے جاتی ہے، اور بھی اس کی کچھ تکلیف انسانوں کو ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ. اور بچھو تو معروف ہے زہریلا جانور ہے، اور چوہا یہ بھی تو کھانے اور دیگر چیزوں میں اور بہت سارے چیزوں کو یہ ضرر پہنچاتا ہے. الکلب العقور، یہ کتا تو کاٹنے والا کتا خاص طور پر یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فواسق کہا کہ یہ تکلیف دہ ہے. اب رہی بات کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے لیے کہا، تو اسی طرح جو جانور اگر انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہیں تو کیا وہ بھی مارے جائیں گے یا وہ نہیں مارے جائیں گے، اس میں اختلاف ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بس اس میں جو مذکور ہیں یہی مارے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مارا جائے گا. جبکہ جمہور کا خیال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی موذی جانور ہیں ان سب کو مارا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فواسق کہا، جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، ایذا رساں چیزیں ہوتی ہیں، ان میں تمام کو ہی مار دیا جائے گا. شیر ہو، چیتا ہو، یہ جو بھی ہوں، اس طرح جو درندے ہیں یہ بھی مار دیے جائیں گے. یہ جمہور کا خیال ہے. اور ان کو اگر کوئی مارے گا تو اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے. جو حرم کے اندر شکار کرتا ہے یا حرم کے اندر کسی جانور کو قتل کرتا ہے بلا وجہ، تو اس پر جو فدیہ ہے وہ فدیہ ان پر نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی مار دے گا. اب یہاں پر دیگر جانوروں کا اگر اعتبار کریں، دیکھیں، تو اس میں جو جانور ہم لوگ کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کا وہاں پر ذبح کرنا یا ان کو کاٹ کر کھانے کے لیے استعمال کرنا، کیا یہ بھی منع ہے یا یہ جائز ہے؟ جی مشائخ، آواز آ رہی ہے مشائخ؟ سوال ریپیٹ شیخ تھوڑا. جی، جو بھی بہیمۃ الانعام ہیں، جو جانور کاٹے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، تو ان کو ذبح کرنا، ان کو کاٹنا،
کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے حرم میں؟ درست ہے نا؟ جی، تو یہ بہیمۃ الانعام کو کاٹنا اور ذبح کرنا یہ درست ہے، یہ بالاتفاق درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو بھی اختلاف ہے یہ موذی جو جانور ہیں انہی میں اختلاف ہے۔ آپ مرغی استعمال کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، بکری ہے، جو بھی گائے یا اونٹ وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں تو وہ وہاں پر ذبح کیے جائیں گے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو موذی ہیں ان کو مارا جائے گا، اور جو جنگلی جانور دیگر ہوتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے تو اگر ایسا کوئی آدمی وہاں شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان جانوروں کا قتل کرنا، ان کو ختم کرنا، یہ حدیث کے نص سے ثابت ہے، حل میں بھی حرم میں بھی، چاہے آپ حرم میں ہوں چاہے حرم سے باہر ہوں۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کرنے کی جو بات کہی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو قتل کیا جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی دیگر تکلیف دہ جانور ہوں گے ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اسی سے جوڑ دیا جائے گا۔ اور تکلیف مختلف قسم کی ہوتی ہے، بعض تو انسان کی جان لیوا ہوتے ہیں، جو جانور انسان کے جان لیوا ہوتے ہیں وہ درندے ہیں تو ان کی بھی الگ تکلیف ہے، بعض چھوٹے موٹی تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن وہ بھی تکلیف دینے والے ہیں، تو ایسے جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہم لوگوں نے پڑھی 217 حدیث نمبر ہے، حضرت انس کی حدیث ہم لوگوں نے پڑھی، اس کو جس عنوان کے تحت یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، باب دخول مکہ والبیت، البیت سے مراد یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کی مراد ہے البیت الحرام، یا اللہ رب العزت کا گھر، یا یوں کہیں کہ کعبہ، اس کے اندر داخل ہونے کا ذکر اس عنوان سے آپ نے یہ باب باندھا ہے۔ یہاں پر جو حدیث ذکر ہوئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے مکے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جنگی ٹوپی تھی، المغفر کہتے ہیں جنگی ٹوپی کو، جو تانتوں کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے، یا لوہے، مستقل لوہے کا ہی وہ گویا کہ جنگی لباس ہوتا ہے تو اس میں ٹوپی بھی ہوتی ہے، جو سر پر پہنا جائے اس کو المغفر کہتے ہیں۔ فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کی حالت بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے سر پر جنگی ٹوپی تھی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر رہے تھے تو اس وقت یہاں احرام پہن کر نہیں آئے تھے، اگر احرام پہن کر آئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی مشائخ سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ جو ہے نا یہ جنگی ٹوپی نہیں ہوتی۔ جی جی، تو اگر آپ احرام پہنے ہوتے تو یہ جنگی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پہ جنگی ٹوپی پہنے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عمرے کے لیے، عمرے کے ارادے سے مکے میں داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ مکہ فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ مکے میں دیگر اغراض و مقاصد سے داخل ہونے والے کے لیے اس بات کی دلیل اس میں ملتی ہے کہ وہ بغیر احرام کے بھی داخل ہو سکتا ہے، جیسے اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ تجارت وغیرہ کی غرض سے داخل ہوتے ہوں۔ فلما نزعه جاءه رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگی ٹوپی اتاری، تب پتہ چلا کہ ابن خطل، یا اس کو بعض روایتوں میں ابن اختل بھی کہا گیا، کہ یہ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ ابن اختل کون تھا؟ یہ ایک انسان تھا جو پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس نے ایک مسلمان کا قتل کیا اور مرتد ہو گیا، تو اس کے اوپر تو قصاص بھی تھا، اگر وہ کافر بھی ہوتا تو بھی اس کے اوپر قصاص ہوتا، پھر وہ مرتد بھی ہو گیا تھا تو بھی اس کو مارا جانا تھا۔ اس کے اوپر اس کی مزید اذیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں کیا کرتا تھا، تو یہ سارے اس کے جرائم تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ فتح ہونے کے بعد وہ حرم کے اندر ہونے کے باوجود اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب اسی سے جن لوگوں نے دلیل لی کہ جس پر حد واجب ہو چکی ہے، قصاص واجب ہو چکا ہے، اس کو حرم کے اندر بھی اس پر حدود کا نفاذ کیا جائے گا، انہوں نے ابن اختل کے اس قتل سے دلیل لی ہے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے ایک نہیں کئی جرم تھے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سختی سے معاملہ کیا گیا۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں احرام کی حالت میں نہیں داخل ہوئے تھے، یہ بات اس سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ بھی پہنا ہوا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاد کو مقدم رکھا جائے گا نسک پر، یعنی مناسک پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اب یہاں حالانکہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، چاہے تو پہلے عمرہ کر کے بعد میں اس کی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن یہ ضروری تھا کہ مکہ پہلے فتح کر لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ فتح کیا۔ تو یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک پر مقدم رکھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیسے فتح کیا؟ کیا صلح کے ذریعے سے فتح کیا یا قوت کے ذریعے سے فتح کیا مشائخ؟ جی آواز آ رہی تھی مشائخ، سوال سن لیے۔ مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور قوت سے فتح کیا یا صلح کے ذریعے سے فتح کیا؟ جی مشائخ دیکھیے یہاں پر ظاہراً تو جو ہے نا قوت سے فتح کیا ایسا لگ رہا ہے شیخ۔ اچھا ٹھیک، جی صلاح کے ذریعے صلاح۔ اچھا صلح کے ذریعے سے بھی ایک جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے دیکھیں یہاں پر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، اور اس میں جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کے ذریعے سے ہی اس کو فتح کیا۔ اگر صلح کے ذریعے سے فتح کیا ہوتا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اگر کوئی ہتھیار اٹھائے گا تو پھر اس کا مقابلہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ سارے لوگ جنگ کے لیے تیار تو نہیں تھے، اور ان لوگوں کو جنگ کی بھنک بھی لگنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار تھے تو داخل ہوئے، تو ایسی حالت میں داخل ہوئے کہ اگر کچھ ہنگامی حالات ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کی بنیاد پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ٹوپی بھی جنگی ٹوپی پہنی رکھی تھی، تو ائمہ ثلاثہ کا یہ مسلک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قوت سے فتح کیا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ اس کو صلحاً فتح کیا گیا ہے، اس کو قوت سے یا طاقت سے فتح نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اچانک جب داخل ہوئے تو ان لوگوں کے پاس تو کوئی تیاری بھی نہیں تھی، تو اس طرح یہ لوگ مقابلہ بھی نہیں کیے۔ بہرکیف مکہ جو فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے ایک دو حدیثوں کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز بھی کعبے کے اندر داخل ہو کر پڑھی۔ اس کے بعد اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ
اگر کوئی انسان احتیاطی طور پر کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے جو اس کو کسی بھی قسم کے وار سے تکلیف سے محفوظ رکھ سکتی ہے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ٹوپی، جنگی ٹوپی پہن رکھی تھی، تو یہ اسباب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے تھے کسی بھی قسم کے حملے سے یا سر پہ چوٹ آنے سے بچنے کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توکل کے منافی ہے، اس طرح ٹوپی یا جنگی لباس نہیں پہننا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس طرح کے اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر حدیث نمبر 218 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قدا سے داخل ہوئے، من ثنیۃ العلیاء التی بالبطحاء۔ مکے میں داخل ہونے کے نکلنے کے دو راستے تھے، ایک تو اوپری حصہ تھا، مکے کے اوپری حصے میں جو راستہ تھا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نچلے راستے سے نکلے، اس کا نام ثنیہ علیاء جو اوپر ہے، اور جو نیچے ہے وہ ثنیہ سفلی ہے۔ اب لوگوں نے اس کے نام تھوڑا سا شاید تبدیل کر دیے ہیں، اب ثنیہ علیاء کو ریع الرسام کہا جاتا ہے اور ثنیہ سفلی کو قدا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ناموں کی تبدیلی اس طرح لوگوں کے عام زبانوں پہ بہت سارے نام، ایک سے زیادہ نام چڑھ جاتے ہیں علاقوں کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حدیث میں جو نام ذکر ہوا ہے وہ یہی ہے، ثنیہ علیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، ثنیہ سفلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تھے۔ اب علماء اس کی مصلحت بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی جگہوں کی کثرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ ایک جگہ سے آپ داخل ہوئے، دوسری جگہ سے آپ نکل رہے ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ خاص طور پر صلاۃ العید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے، تاکہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے نیک اعمال کی گواہ بن جائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 19 ہم لوگوں نے پڑھی، 219 حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ میں کون کون داخل ہوئے تھے؟ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور عثمان ابن طلحہ۔ عثمان ابن طلحہ یہ وہ ہیں جن کو چابیاں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حوالے کی تھی، اور یہی آج تک یہی لوگ اور انہی کا خاندان آج تک نسل در نسل کعبے کی چابیوں کی حفاظت کرتا آیا ہے، اور آج تک بھی یہ چابی انہی کے پاس ہے، انہی کے خاندان والوں کے پاس ہے۔ اب جن کو بھی مکہ کے گورنر جو بھی ہوتے ہیں، جن کو بھی اس میں داخل ہونا ہے یا اس میں کچھ کارروائی کرنی ہے، تو ہمیشہ انہی کے خاندان والوں کو بلا کر اس کو کھلایا جاتا ہے، پھر وہ لوگ ہی چابی اپنے پاس اس کی محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی کہ یہ چابی انہی لوگوں کے پاس رہے گی، تو باقاعدہ آج تک وہ خاندان ہی اس کا نگہبان ہے۔ تو یہ عثمان ابن طلحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خادم، اتنے لوگ 4 لوگ ہی داخل ہوئے کعبے میں اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہونے کے بعد ان لوگوں نے دروازہ بند کیا، پھر جب دروازہ کچھ دیر بعد کھولا گیا تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے داخل ہوا، تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکن یمانی اور رکن شامی، یہ جو یمانیین ہیں، اس کے جو 2 عمود ہیں، اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اور یہاں پر دروازہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ ورنہ سارے لوگ ایک ساتھ اس کے اندر داخل ہو جائیں تو اتنی جگہ بھی وہاں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیے تھے۔ یہاں اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے کہ مکے میں داخل ہونے کے بعد جن لوگوں کو موقع نصیب ہو وہ لوگ کعبے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، تو داخل ہوں اور اس میں نماز بھی پڑھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ تو سب لوگوں کو موقع نصیب نہیں ہوگا۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کوئی فرض کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے آدمی کو کوئی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، اور نہ ہی یہ حج کے مناسک میں داخل ہے اور نہ ہی عمرے کے مناسک میں داخل ہے، بلکہ قبلہ اور کعبے کی فضیلت فی نفسی ہی اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے، اس کے طواف کی فضیلت ہے، اور اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں بھی جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جب حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر اندر کعبے کے اندر داخل نہیں ہوئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر شکریہ کی نماز ادا کی تھی۔ یہاں پر اب ایک مسئلہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیا کعبے کے اندر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے، تو نماز کعبے کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور فرض نماز نہیں پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اور بعض ضعیف روایتیں ہیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ کعبۃ اللہ کے سطح پر چھت پر نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ اور یہ ضعیف حدیث یہ ترمذی میں ہے، انہوں نے خود روایت کیا اور اس کو ضعیف بتلایا ہے۔ بات تو صحیح ہے نا شیخ، تو چھت پہ پڑھیں گے تو جو ہے نا کدھر قبلہ ہوگا ان کا؟ جی جی صحیح بات ہے، تو اسی لیے علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حکم ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام یا وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، آپ مسجد حرام میں بھی رہیں تو آپ کو آپ کا رخ ہونا چاہیے کعبۃ اللہ کی جانب۔ یہ اسی وجہ سے منع کیا گیا، بعض لوگوں نے منع کیا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جو نماز پڑھی تو اس کا ثبوت ہے کہ نفل نماز وہاں پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نفل نماز کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے۔ آدمی سفر میں بھی جس طرح نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، سواری کا رخ جدھر بھی ہو وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں، کل باب الطواف و آدابہ اس کو ہم لوگ کل پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں آج حدیث نمبر 219 تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، کل انشاءاللہ حضرت عمر کی حدیث کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور کچھ خطاب کرتے ہیں اس کو، تو یہ انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔